اطہر کاظمی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ وکلا برادری کی میں نے اس لیے نمائندگی ہوئی تاکہ ہم دیکھیں کہ بھائی یہ جو آپ بیانات کی حد تک بات کریں، مجھے فزیکلی کوئی اس پہ کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی، ووٹ پورے ہیں رانا صاحب کے مطابق، تو یہ تو حکومت تو بڑے آرام سے اس نئے آئین کو جو وہ ری ماڈل کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ کر رہے کیسے ہیں؟ اسکول کے پلے گراؤنڈ میں اگر بچے کوئی کرکٹ ٹیم بھی بنا رہے ہو نا تو اس میں بھی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ پورا آئین تبدیل کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آذربائیجان میں بیٹھ کے وہاں سے کابینہ کی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ کل اب بتایا جا رہا ہے کہ کل ہی سینٹ سے منظور کروا لی جائے گی۔ کتنے لوگوں نے بات کی؟ آج اعتزاز احسن صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی سی کی میٹنگ کے اندر تو مسودہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، اس سے پہلے اس کے اوپر کتنی بحث ہوئی، اتنی جلدی کیا ہے؟ اب صدر صاحب کے استثناء کی بات ہو رہی ہے، مسئلہ یہ کوئی ڈنمارک کے صدر تو نہیں ہے، یہ وہ صدر ہیں جنہوں نے جعلی بینک اکاؤنٹس، جنہوں نے توشہ خانہ گاڑیوں والے کیس، ان سب میں اس وقت صدارتی استثناء جو کرپشن والی یا نیب والی عدالتیں وہاں سے لیا ہوا ہے کہ جناب آپ مقدمات نہ چلائیں، تو ان کو یہ لائف ٹائم استثناء دینے جا رہے ہیں۔ پھر 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ جناب زرداری صاحب نے اپنے بہت سارے اختیارات دے دیے، تو یہاں پہ اب جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے، بھائی آپ کو استثناء اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر عمران خان کو بھی استثناء مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے نہیں جی ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے جب نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز نے رمضان شوگر مل کیس میں اپنا کیس واپس کروایا تھا، نیب قوانین میں تبدیل کر کے ان سب نے وہاں سے ریلیف لیا تھا، لیکن یہاں پہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ پھر دیگر مسائل بھی ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سنجیدگی کا مظاہرہ تو کم از کم کرتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے تھوڑا تو اس کو کوئی تھوڑا اس پہ بحث کروا لیتے ہیں۔ کہاں ہے تحریک انصاف؟ ایک اپوزیشن کی جماعت ہے نا، نہ وہ کوئی مخالف اتحاد بنا سکی، نہ وہ سیاسی طور پہ کوئی موبلائز کر سکی اس حوالے سے لوگوں کو، نہ وہ ایک ٹف ٹائم جو اپوزیشن نے دینا ہوتا ہے وہ تو کلولیس نظر آ رہے ہیں نا۔ وکلا کو ہم نے دیکھ لیا ڈیوائیڈڈ ہیں، اپوزیشن کو تو اب یونائٹ کر سکتے تھے، نظر آ رہا ہے یہ۔ دیکھیں اپوزیشن ختم کر دیں آپ، وکلا کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم جمہوری حکومت ہم نے بنائی ہوئی، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں یہ آرگومنٹ تو وہ ہے جو پولیس کا ایس ایچ او کہتا ہے گاڑی کھڑی کدھر کی تھی تم نے؟ کھمبے کے نیچے تھی، لاک لگا ہوا تھا، 5 لگائے تھے یا 15 لگائے تھے۔ بھائی جنہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے حکومت بنائی تھی، کیا وہ آئین کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے؟ عدالتوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا اس وقت بحث کیا چل رہی ہے، اس وقت اس ملک کے اندر ججز کے رائٹس کی بحث ہو رہی ہے کہ بھائی آپ ججز کو ٹرانسفر ایسے کیسے کر دیں گے؟ اگر وہ ٹرانسفر قبول نہیں کرے گا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ وہ ججز جنہوں نے میرے آپ کے ہم سب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس وقت ملک کے اندر ان کے رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، ہم وہ بحث کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مل کے آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔